پاپا اولاد میں یہ جو مسئلہ ہے جو بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اب اس کو بہت سمجھانے کی واقعی ضرورت ہے. میں تو رہا نہیں جا رہا. میں کہا اس کو پورا کریں کہ جیسے مثال کا تو بعضوں کا طلاق بھی ہو جاتی ہے، تو طلاق بھی ہو جانے کے بعد بچہ ماں کے ساتھ ہے فار ایگزامپل، اور اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس سے جو دوسرا بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو ماں ساتھ لائی ہوئی ہوتی ہے اس بچے کے ساتھ جو کمزور سلوک ہو رہا ہوتا ہے، یا باپ کے پاس بچہ ہے اور باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور اس سے جو بچہ ہوتا ہے دوسرا، پھر وہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سگی ماں کا بیٹا ہوتا نہیں ہے، تو یہ جو فرق ہوتا ہے، تو یہ گھر توڑنے سے پہلے اگر یہ سوچ لیا کریں کہ ہم یہ گھر ٹوٹ جائے گا، طلاق ہو جائے گی، ذرا یہ سوچ لیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ طلاق ہو جانے کے بعد خود تو شاید دوسری شادیاں کر کوئی ہو سکتا ہے کوئی راحت ولی یا جو اپنی پسندیدہ زندگی گزار لیں، مگر جو زندگی بھر ان کی اولاد جو رل گئی اور ان کا جو مطلب کہ وہ جو معاملہ ڈسٹرب ہو گیا، پتہ نہیں کب 17 18 20 سال میں جا کر شاید اس کا کوئی ہاتھ پیر سیٹ ہو یا وہ تھوڑا ہوش میں آئے، باقی بڑا عجیب حال ہوتا ہے. تو یہ مطلب دل کڑا کر کے کوئی نبھا ہوا، اگر نبھا ہی نہ لیں یار اولاد روڈ پر آ جائے گی، اولاد کا کیا بنے گا. یہ تو دونوں خوشی کا راستہ اختیار کر لیں گے، سکون میں آ جائیں گے، یا چلو جان چھوٹی. جو اولاد پیس گئی اس کا کیا؟ ایک ایسی تعداد ملے گی جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن طلاق نہیں کرتے لوگ کہ یار اپنی اولاد رول جائے. ہاں کیا بات کی، ایسے لوگ پائے جائیں گے، کیا بات ملیں گے. کیا بات کی. تو یہ چلو یہ اچھا ہے کہ اولاد کے بہانے یار گھر تو نہیں ٹوٹتا. گھر توڑنا تو ہے نا بہت بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے. شاید ان دونوں کی زندگی میں وہ تکلیف نہیں ہے جو گھر ٹوٹنے کے بعد ان کی اولاد وہ تکلیف جو اٹھائے گی. پھر میاں بیوی میں آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ عام طور پہ ہو بھی جاتی ہے. شروع میں تھوڑا وہ حساب کتاب ہو جاتا ہے، آہستہ 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 عادی ہو جاتے ہیں، اگر چلتا رہتا ہے. اس لیے وہ جذباتی فیصلے اچھے نہیں ہوتے. اب اگر خدا نہ خواستہ بابا میرے سنت سے عرض ہے، خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو ایک عرصے تک اولاد ماں کے پاس رہتی ہے، تو ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ خود دیکھیں لڑائی ہوئی جھگڑے کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے. طلاق کوئی محبت میں تو ہوتی ہی نہیں ہے، یا کوئی بہت زیادہ اعتماد تھا ایک دوسرے کے اوپر اور اتفاق تھا اور آج دل کیا نہ طلاق ہو گئی. طلاق ہوتی لڑائی جھگڑا نہ اتفاقی کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب علیحدگی ہو گئی، سیپریشن ہو گئی. اب وہ اولاد اگر ماں کے پاس ہے تو ماں کا کیا کام ہے کہ اپنے اس جو اس کا باپ ہے اس کے بارے میں زہر بھرے، یا اگر وہ اولاد باپ کے پاس ہے تو باپ کا کیا کام ہے کہ کیا وہ جو اس کی ماں ہے اس کے بارے میں زہر بھرے. اس سے بچے کے ظاہر و باطن پر جو اثرات مرتب ہوں گے، یا خود ان کی اپنی دنیا اور آخرت کو کوئی اس میں معاملہ ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے، دنیا بھر میں بہت طلاقیں ہو رہی ہیں، بچے بہت اجڑ رہے ہیں اور یہ بڑے کیسز ہیں، کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. اور تو اگر اس معاملے میں کوئی خاندانوں کو آپ رہنمائی فرما دیں. سعادت مند اولاد جو ہوتی ہے نا وہ باپ سے ملتی ہے، چھپ کر ملتی ہے. ماں پسند نہیں کرتی، ماں تو بہت سختیاں کرتی ہے. ماں تو بعضوں کا یہاں تک بولتی ہے تیرا دودھ نہیں بخشوں گی، جیسے دودھ بخشنا اس کے ہاتھ میں نہ ہو. دودھ پلا کر جو احسان کیا نا تو باپ سے اس کو نفرت بٹھائے گی. اور یہ رشتہ توڑوانے والی بات ہے جو حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تمہارا شوہر نہ رہا بھلے، لیکن اس کا باپ تو ہے نا. اب بھی یہ دنیا سے جائے گا تو اس کا ترکہ اس اولاد کو تو ملے گا نا جو تمہارے پاس ہے. تب تو پیسوں کے لیے دوڑ کے جاؤ گی کہ اس کا حق دو، اس کا حصہ دو، تو ملنے بھی دو نا. تو یہ روکنا تو جائز نہیں ہے. ماں باپ کو ملنا چاہتا ہے اس کو ملنے دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور دونوں سے میری درخواست ہے کہ اگر جیسے بچے چھوٹے ہوتے تو بعض اوقات نہیں وہ ترکیب بنی ہوئی ہوتی ہے، تو میری دونوں سے درخواست ہے ایسے والدین سے کہ جو اب الگ ہو چکے ہیں لیکن آپ دونوں کے پاس اولاد ہے، تو آپ اپنے علیحدگی اور طلاق کے اور لڑنے کی باتیں اپنی اس اولاد کے ساتھ شیئر نہ کریں. ایک جملہ آپس میں اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیتے تو ایک جملہ آپس میں سیکھ لیں کہ ہماری ذہنی ہمانگی نہیں ہوئی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، نہیں رہ سکے. ایک دوسرے کے اب ایب کھولیں گے، وہ بیٹا باپ کے پاس جائے گا تو وہ ماں کے ایب کھولے گا، وہ ماں کے پاس جائے گا تو باپ کے ایب کھولے گی، اور یوں مطلب ایک دوسرے کے ایب کھولیں گے تو بچہ نہ ماں کا رہے گا نہ باپ کا رہے گا، اور اب دونوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا.
اور آپ دونوں اس طرح مطلب کہ گناہگار بھی ہو رہے ہوں گے کئی صورتوں میں، اور بچوں کی بھی آخرت اور دنیا کو داؤ پہ لگا رہے ہوں گے. تو میری دونوں فریقین سے درخواست ہے کہ کبھی بھی اس طرح نہ کیا کریں، اور آپس میں رابطہ اور ایک رشتہ جو ہوتا ہے وہ خاندانوں کا، کیونکہ وہ ایک ہے تو وہ گھر کا فرد ہی نا جو بچہ ہے دونوں طرف کا، تو یوں ایک اچھا رشتہ قائم رہنے کی ہی صورت بنا کر رکھے تو انشاءاللہ اس کی اچھی محبت کے پیار کے بیج ڈالیں گے نا اس کی سوچ میں، تو یہ انشاءاللہ محبت کی فصل دے گا. نفرت کا بیج بو دیں گے نا اس کے دماغ میں تو یہ پھر لڑائیاں کروائے گا گھر کے اندر، اور خود بھی آگے جا کے لڑے کرے گا، اس کی سوچ خراب ہو جائے گی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میں ہوں اسد کا چیف اینالسٹ اینکر پرسن بول رہی ہوں. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ روزے کے دوران اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو اس میں اگر آنکھ میں کوئی آئی ڈراپ جس طرح ہوتے ہیں کوئی میڈیسن آنکھ میں اگر ڈالیں گے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس پہ ذرا